السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے یہاں جو اسلامی بہنیں ہیں وہ جب بیمار ہو جاتے ہیں یا ان کے یہاں اولاد نہیں ہوتے تو ایک جگہ یا ایک پتھر وہ مخصوص کرتے ہیں جہاں پہ وہ ایک بکرا یا کالے رنگ کا یا سفید رنگ کا ذبح کرواتے ہیں، اور ذبح کرنے کے لیے بھی انہوں نے ایک مخصوص آدمی کو رکھا ہے۔ جب وہ ذبح کریں گے تو اسلامی بہنیں سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو بکرا جو ہم نے ذبح کیا وہی قبول ہو جائے، اور اس کے بعد علاوہ اگر دوسرا کوئی ذبح کر دے تو اس میں شک کرتے ہیں۔ تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ کیا اس کو ہم بدعت کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، یا کیا اس کو صدقہ وغیرہ کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ جگہ بھی مخصوص کرتے ہیں اور رنگ بھی مخصوص کرتے ہیں کہ یا تو سفید یا کالا ہونا چاہیے، اور جب ذبح کرنے کے بعد اس بکرے کے سر اور پیر وغیرہ جو ہے ایک جگہ میں دفن کرتے ہیں اور قبرستان جیسا وہاں پہ پتھر کا بنا دیتے ہیں۔ تو ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دیکھیں، صدقہ کرنا یہ ثواب کا کام ہے، اور صدقے کی بہت زیادہ فضیلت احادیث کریمہ میں وارد ہوئی ہے۔ سرکار مصطفیٰ بیان فرماتے ہیں کہ صدقہ دے کے اپنے بیماروں کو ٹھیک کر لو، اور صدقہ جو ہے بلاؤں کو ٹال دیا کرتا ہے۔ یہ باتیں اپنی جگہ پر ہیں۔ ایسے ہی کسی بکرے کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دینا، یہ بھی کار ثواب ہے اور بندے کو اس سے ثواب حاصل ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ بکرے کو مخصوص کرنا اور ذبح کرنے والے کو مخصوص کرنا اور جگہ خاص کر دینا، تو یہ شریعت کی جانب سے تو متعین ہے نہیں، لہٰذا کوئی بھی سنی صحیح العقیدہ آدمی بکرے کو ذبح کر دے تو وہ ذبح ہو جاتا ہے، کوئی سی بھی کلر کا بکرا ہو وہ صحیح ہے۔ ایسے ہی کسی بھی جگہ جانور کو ذبح کر دے تو وہ بھی صحیح ہے، لیکن جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان کو ضروری سمجھ لینا تو یہ ایک قسم کی غلط رسم ہے اور جو کہ ناجائز ہے۔ ہاں، جو ضروری نہیں ہے اس کو ضروری سمجھ لینا کہ ہم فلاں آدمی سے بکرا ذبح کروائیں گے تبھی ہمارا یہ صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، یا وہ ہماری مراد منت پوری ہوگی جب فلاں قسم کا بکرا ہو یا فلاں جگہ پر ہو۔ تو یہ ساری چیزیں دین کے اندر ایک طریقے کی زیادتی ہے، اور ایسا مذہب اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔ اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں پچھلی دیوار توڑ کر آؤ، ہاں اصل نیک تو پرہیزگار ہوتا ہے، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ۔ یہ میں نے آیت کریمہ دوسرے پارے کی پیش کی۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ شان نزول کہ جب زمانہ جاہلیت میں لوگ حج کے لیے احرام باندھ لیا کرتے تھے، تو یہ لوگ اپنے گھروں کے مکان میں جب داخل ہوتے تھے تو پھر سامنے والے دروازوں سے نہیں آتے تھے، بلکہ اگر انہیں ضرورت ہوتی تھی تو پچھلی دیوار توڑ کر کے پھر اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے تھے، اور اس کو یہ نیکی سمجھتے تھے۔ اس پر یہ آیت کریمہ اللہ نے نازل فرمائی کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں کے پیچھے سے آؤ، اصل نیکی تو تقوی، خوف خدا اور احکام الہی کی اطاعت ہے۔ اور سراج الجنان فی تفسیر القرآن، اس کے اندر اسی آیت کریمہ کے تحت لکھا ہے کہ بہت سے کام ویسے جائز ہوتے ہیں لیکن اپنی طرف سے شرعاً ضروری سمجھ لینے سے ناجائز ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی غلط قسم کی پابندیاں لگا لینا تو یہ بلا وجہ کی دین کے اندر ایک زیادتی ہے، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب یہ سمجھنا کہ جو ہے فلاں قسم کا یا فلاں رنگ کا بکرا ہوگا یا پھر فلاں جگہ ہم ذبح کریں گے یا ذبح کرنے والا جو مخصوص ہے وہی کرے گا تب ایسا ہوگا، تو ان کو سب چیزوں کو ضروری سمجھ لینا یہ خود ناجائز ہے، ایسا ہرگز نہ کریں، اور ایک قسم کی یہ بری بدعت ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔